اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کریمہ میں مغضوب علیہم کے راستے سے الگ ہونے کی بات کہی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے اور ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، بلکہ منعم علیہم جو لوگ ہیں ان کا راستہ چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں المغضوب علیہم یعنی مغضوب علیہم سے مراد کون ہے اور ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ یہ ابن مردوہ کی روایت ہے۔ ان ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المغضوب علیہم قال الیہود قال قلت الضالین قال النصارى، رواہ ابن مردوہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مغضوب علیہم کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الیہود، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ قال کہتے ہیں کہ قلت، پھر میں نے کہا الضالین، اے اللہ کے رسول الضالین سے مراد کون ہے؟ تو قال النصارى، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المغضوب علیہم کی تفسیر الیہود سے کی ہے اور الضالین کی تفسیر نصارہ سے کی ہے۔ اب دیکھیے، یہ روایت ابن مردوہ کی ہے۔ اب ابن کثیر کو دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر نے مغضوب علیہم اور ضالین کی تفسیر کیا کی ہے؟ لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، وَهُمُ الَّذِينَ فَسَدَتْ إِرَادَتُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ارادہ فاسد ہو گیا۔ کیسے؟ فَعَلِمُوا الْحَقَّ وَعَدَلُوا عَنْهُ، وہ لوگ جنہوں نے حق کو تو جان لیا لیکن حق سے اعراض کیا، انہوں نے حق کو مانا نہیں۔ اور ولا صراط الضالین، یعنی ضالین کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ اس سے مراد کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ فَقَدُوا الْعِلْمَ، جنہوں نے علم کو ضائع کر دیا، علم کو کھو دیا۔ فَهُمْ حَائِمُونَ فِي الضَّلَالَةِ، اور یہ گمراہی میں گھوم رہے ہیں۔ لَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ، اور حق کی طرف ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا کی ہے؟ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، لیکن ابن کثیر اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد ہر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور ضالین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے پاس عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے۔ اب بتائیے، یہ جو تفسیر ابن کثیر نے کی ہے اس آیت کریمہ کی یا مغضوب علیہم والضالین کی، کیا یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو پھر دوسری تفسیر ابن کثیر نے کیوں کی؟ تو یہ معاملہ رہا ابن کثیر کا۔ اور اس کے بعد ایک صاحب اور تفسیر کر رہے ہیں، ثم ان المراد بالمغضوب علیہم والضالین، مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہیں؟ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ کل من حاد عن جادۃ الاسلام، جو اسلام کے راستے سے ہٹ جائے، من ای فرقۃ و نحلۃ، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہے۔ اب بتائیے کہ جب مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، پھر ان لوگوں کو یہ تفسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ تفسیر غلط ہے جو ان مفسرین نے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ جانے کے بعد، حدیث آ جانے کے بعد انہوں نے یہ تفسیر کیوں کی؟ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب متعین کر دیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو انہوں نے یہ تفسیر کیوں کی؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اختلاف ہوتا ہے اختلاف تنوع، ایک ہوتا ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ
بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی صراط مستقیم سے مراد اتباع سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے صراط مستقیم سے مراد القرآن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد الاسلام ہے۔ تو یہ جو تفسیریں ہو رہی ہیں یہ اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ اختلاف تنوع ہے، اور سبھی ایک جو تفسیر کا معمولی طالب اس بات کو جانتا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مغضوب علیہم کی تفسیر اگر نبی نے یہود سے کر دی اور ضالین کی تفسیر نصارہ سے کر دی تو ان مفسرین نے اس تفسیر سے عدول کر کے یہ معنی کیوں بتایا کہ مغضوب علیہم سے مراد فسدت ارادتہم فعلموا الحق وعدلوا عنہ، اور ضالین سے مراد وہم الذین فقدوا العلم فہم حائمون فی الضلال لا یہتدون الی الحق۔ اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم و ضالین سے مراد کل من حاد عن جادۃ الاسلام من ای فرقۃ و نحلۃ، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو مغضوب علیہم و ضالین ہے۔ انہوں نے کیوں یہ تفسیر کی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔